فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ التمس دعا حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ملیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ ولا ابائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعينا حتى تسكنه ورزقة وتمتعه فيها طويلا يا رب صل على محمد وآل محمد عجل ولیک الفرج آل محمد کریم اللہ صفِ عذاب چھائی قبول فرما۔ انہیں کافی سارے احباب تشریف فرماؤ، دو چار دعائیں میں تھوڑی خاطر منگنا چاہنا، ہر بندہ اس عقیدے نال آمین آکھے جیڑی دعا کعبے قبول نہ ہوئے مجلس حسین قبول ہو دی۔ کریم اللہ تمام احباب دا ٹرایا میں نہ چیز ڈیوٹی اپنی بارگاہ قبول ہو منظور فرما۔ کریم اللہ جتنے صاحبان حاضر بیٹھے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، ساڑھے والدین دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، مرحومین دے درجات بلند فرما، بیمار مومنین و شفا نصیب فرما۔ میرے مالک اللہ بحق جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بابا وقار شاہ جی دی والدہ بیمارن بحق جناب سیدہ شفا نصیب فرما، اور جتنے مومن بیمارن شفا نصیب فرما۔ اس دور دی بہت بڑی دعا اور ضرورت والی دعا منگنا چاہنا، ہر بندہ آمین آکھے۔ میرے مالک اللہ جتنے مومن بے روزگار روزگار عطا فرما، جتنے مومن مقروض غیب دے خزانے چ مدد فرما۔ کریم اللہ محمد و آل محمد دی عزت دا واسطہ اس مجلس آزادہ جتنا بھی ثواب بن دے مرحومین دے نامہ مال شرف فرما۔ بارویں آقا حجت القائم دا ظہور جلد فرما۔ ہر بندے آمین دی زحمت نہیں کیتی، ہر ممبر تے میں اس بات نو واجب سمجھ کی کردہ بارویں آقا پردہ غیبت رت رو کے فرمیندن، اے مومن اپنی عزت واسطے بخت واسطے اولاد واسطے بے شک دعا منگی کر، مگر زیادہ تو زیادہ دعا میرے ظہور واسطے منگی کر، کیونکہ میں رت رو رو تھک گئی ہوں۔ کریم اللہ بقیت اللہ دے ظہور استعجیل فرما۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد صلوات سارے صحبان بلند۔ انج نہیں اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھو، صلوات وہ عبادت ہے جس سے اللہ بھی تواڈے نال شامل ہے، بلند آواز نال صلوات۔ ایک صلوات مجلس دی روحانیت دی خاطر، اپنے گناہ دی معافی دی خاطر، دعاواں دی قبولیت دی خاطر بآواز بلند تلاوت فرما۔ بارویں آقا دی آمد و سلامتی دی خاطر خندہ پیشانی نال مل کے واجب سمجھ کے بلند صلوات فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات۔ الصلاة
الصلاۃ والسلام علی وزیرہ وخلیفتہ وابن امہ علی ابن ابی طالب امیر المومنین کریم اللہ عبادت قبول فرما، کریم اللہ جتنے سعادات ٹرائن تمام تے اپنا فضل فرما، عزاداراں تے رحم فرما، اس بستی نو تا قیامت آباد رکھ، 12ویں آقا دے ظہور تاجیل فرما۔ اجازت ہے صاحبان دی 2-4 گلاں فضیلت دیاں کرنا چاہندا، اگے بھائی عامر بھی گزارش کیتی ہے، میں بھی گزارش کردہ مہمان تواڈا اگر ہو سکتا ہے تے خالی جگہ اس میں تھوڑا پر کر دے، تھوڑے تھوڑے اگے آ جاؤ۔ مجلس عزائز تعاون کرن نال عزت ملدی ہے، بندے توہین نہیں ہوندی۔ ایک سلوات سارے صاحبان واجب شان۔ اس وقت دی بہت بڑی ضرورت تذکرہ جناب سیدہ، تذکرہ جناب فاطمہ زہرا، کوشش کرو ہر جگہ تے ہر مجلس جناب سیدہ دا تذکرہ لازمی ہوئے۔ اس دی وجہ کیا ہے؟ جو پہلے جناب سیدہ دے دشمن چھپ کے وار پہ کر دیا، مگر ہون جناب سیدہ دے دشمن سامنے آ رہے، اور اگر کسی نو منوامنا ہوئے، کسی ہستی نو منوامنا ہوئے تو اس دی فضیلت بیان کرو۔ یہ نہیں تفرقہ بازی دا مقصد ہی کوئی نہیں، اتفاق و اتحاد دی بات کرو اور اس دی فضیلت بیان کرو، کم از کم اگلے بندے دے ذہن اس ہستی دا جس نو منوامنا ہے اس دا مقام آ جاوے۔ تو اجازت ہے صاحبان دی 2-4 گلاں کر لما، پہلا چانس ہے تواڈے سامنے، مگر ایک رشتہ ہے تواڈے نال حسینیت دا، تسا اپنا کوئی پتر سمجھ کے سنے، کوئی بھرا سمجھ کے سنے۔ ایک صلوات جناب سیدہ۔ پہلا لفظ میں آکھنا چاہتا اور ویکھنا چاہتا کیڑے بندے مجلس سے حاضر بیٹھے ہو اور کیڑے غیر حاضر بیٹھے ہو، اس ہستی دا ذکر کرنا چاہتا جس ہستی دی تعظیم محمد جیسے نبی تے بھی واجب ہے۔ تھوڑا تھوڑا میرے نال بولنا ہے، میں تھوڑا پیغام دینا چاہتا تاکہ میرے پتہ لگتا رہے جو تسا میری بات سمجھ رہے ہو۔ اس ہستی دا ذکر کرنا چاہتا جس دی تعظیم محمد جیسے نبی تے بھی واجب ہے۔ ہر بندہ جاندہ ہے محمد مصطفیٰ نے اپنی حیات طیبہ دے اندر کوئی کم بھی اپنی مرضی نال نہیں کیتا۔ اگر ساہ بھی لیا ہے تو اللہ دے آکھن تے لیا ہے، اپنی مرضی نال ساہ نہیں بھی لیا۔ جڑے بندے دا اے عقیدہ ہوئے اس واسطے میں لفظ آکھنا چاہتا جناب سیدہ ایک دن بابے دے سامنے آئے، نبیان دے سلطان اٹھی کے دھی دا استقبال کیتا، بی بی ٹردے ہوئے قریب آئے، ادب دا سار جھکایا، سار جھکا کے فرمایا بابا میں دھیاں تسا پیو ہو، حق میرا بن دے، میں تواڈی تعظیم کران، تسا میرے استقبال کیوں اٹھ دیو؟ ہمیشہ دھی نالوں پیو دی عزت، پیو دی عظمت، پیو دا رتبہ بلند ہوندہ ہے، مگر تسا تکلیف کیوں کر دیو؟ نبیان دے سلطان سجا ہاتھ چاہ کے دھی دے سرد رکھیا تے دھی دی پیشانی چم کے آکھیا زہرا میں اپنی مرضی نال نہیں اٹھدا، جدو تو سامنے آندی خالق دی آواز آندی اٹھی میری بطول آگئی۔ زندگی دراز وہ زبان دا فائدہ کوئی نہیں جڑی گلی اچ بولے تے حسین علیہ السلام دی ماں دی عزت تے نہ بولے، وہ زبان دا کوئی فائدہ نہیں۔ تو مقام سیدہ کیا ہے؟ کسی ذاکر وائز دے واسطے چی نہیں جو مقام سیدہ کوئی بیان کر سکے۔ ہر مجلس سے جتھے بھی جناب سیدہ دا میں ذکر تذکرہ کیتے ہیں اتنے گزارش کیتی ہے جو جتھے جناب سیدہ دا ذکر بیان ہونا ہوئے حق تاں ادا ہوندے جو ذکر کرن اللہ ذاکر اللہ آپ ہوئے، اور سننا بھی مقام سیدہ نو سمجھنا بھی کسی انسان دا کم نہیں۔ جس طرح نبیان دے سلطان کول ولایت علی علیہ السلام کول ولایت اسی طرح جناب سیدہ کول ولایت، تو جناب سیدہ نو سنن واسطے کم از کم محمد مصطفیٰ ہومن تو پھر پتہ لگے جناب سیدہ دا کیڑا مقام۔ تو
تو دو بی بی دے لقب میں جناب دی گوش گزار کرنا چاہتا، کوئی لمحہ تھوڑا ضائع نہیں کرنا چاہتا، ہر مجلس سے ہر جگہ تے گزارش کرتا رہنا جو لفظ سنن واسطے نہیں سمجھن واسطے ہوندے۔ ایک لفظ بھی سمجھ آ گیا تو آمن دا مقصد پورا ہو گیا۔ اگر پوری مجلس سے بندہ ایک لفظ بھی سمجھے تو سمجھو زندگی واسطے کافی ہو گیا۔ تو بی بی دا لقب میں جناب دی گوش گزار کرنا چاہتا، جناب سیدہ دا لقب ہے حجاب اللہ، حجاب توحید، اس دا معنی بندا ہے اللہ دا پردہ۔ کون سمجھے کون ہے جناب سیدہ؟ جڑی ہستی اللہ نو بھی راز وچ رکھے اس نو فاطمہ الزہرا زندگی دراز ہو، انشاءاللہ کسی دے محتاج نہ ہو۔ ہر بندے ہر بندے نو اس دا معنی سمجھ وچ نہیں آیا، اگر آیا ہوئے تو تھوڑے دل جو دعا نکلیا۔ دسنا چاہتا مقام سیدہ کیا ہے، سمجھاونا چاہتا، ایک لفظ میں جناب دی گوش گزار کرنا چاہتا۔ حجاب اللہ، حجاب توحید، اللہ دا پردہ، جڑی ہستی اللہ نو راز وچ رکھے اس نو فاطمہ الزہرا آدھیں۔ اور ہر بندہ جان دے، پڑھے لکھے باپ تشریف فرماؤ، دنیا دار بندے تشریف فرماؤ، کسے بھی اس چیز دا پردہ بن سکتا ہے جس دی کوئی حد ہوئے۔ جڑا حاضر نہیں اس نال تو میرا کوئی گل نہیں، اس چیز دا پردہ بن سکتا ہے جس دی کوئی حد ہوئے۔ یہ ہے ممبر دی حد ہے، اس تے کالا کپڑا پیا، اس دا پردہ بن گیا۔ ایک لفظ مقام سیدہ دسنا چاہتا، کون سمجھے عزت زہرا کیا ہے؟ جیڑی ہستی لا محدود نو اپنے پردے چھپا لوے اس نو فاطمہ الزہرا زندگی دراز۔ جیڑی ہستی لا محدود نو اپنے پردے چھپا لوے اس نو فاطمہ الزہرا۔ بلا فصل میں بی بی دا اگلا، اور یاد رکھے جدو بھی کسی چیز سے اگر کوئی پردہ ہے، یہ دیوار ہے، دیوار پردہ ہے، ٹھیک؟ جیڑی باہر چیز ہے وہ اس دی محتاج پردے، یعنی اگر کسی بندے نے باہر بننا ہوئے یا باہر کسی چیز نہ رابطہ کرنا ہوئے تو لازم ہے وہ بندہ پردے تک پہنچے۔ میری بات نہیں سمجھ آ رہی، شاید میں سمجھا نہیں سکیا۔ پردے دے باہروں کوئی چیز ہوئے یا پردے دے اندر کوئی چیز ہوئے تو اس چیز تک پہنچن واسطے، اس چیز دی قربت حاصل کرنے واسطے اس پردے تک پہنچنا پہنچے۔ تو ثابت ہویا اگر اللہ نو ملنا ہے تو بطول دے رستے تے ٹرنا پہنچے۔ زندگی دراز، زندگی دراز، کسی سے محتاج نہ ہو۔ بلا فصل جناب سیدہ دا اگلا لقب میں جناب دی گوش گزار کرنا چاہتا۔ جناب سیدہ دا لقب ہے سیدۃ النساء العالمی، زمانے بھر دی مستوران دی سردار بی بی، جڑے زمانے گزر گئے، جڑا ہے جڑے آسن، تمام زمانے دی مستوران دی سردار بی بی۔ اس لفظ دی، اس لقب دی ایک لفظ میں تشریح کرنا چاہتا، اس تو بڑا میرے کو جملہ کوئی نہیں اس لفظ دی تشریح واسطے۔ میں آکھنا چاہتا مستور بھامے خدیجہ ہوئے سردار بطول ہے، زندگی دراز ہوئے، انشاءاللہ کسی نے محتاج نہ ہو، جڑے حاضر ہو یار گل تو نہ رہا۔ مستور بھامے خدیجہ ہوئے سردار بطول۔ تو مقام سیدہ نو سمجھو، جناب سیدہ دی عزت نو سمجھو۔ اگر دنیاوی لحاظ نال ویکھو، دنیاوی لحاظ نال میں جناب سیدہ دا تعارف پڑھنا چاہتا، دنیاوی لحاظ نال ویکھو، کسی بھی مستور دی کسرت نال چٹیاں داڑی والے بزرگ تشریف فرماؤ تائید کرے سو، کسی بھی مستور دی اگر عزت پوچھنی ہوئے، عزت ویکھنی ہوئے تو اس دے دو پہلو ہیں۔ دنیاوی لحاظ نال اس دے دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو ویکھیا جاندہ ہے جو اس دا بابا کون ہے، اس دی ماں کس عزت دی مالک ہے۔ دوسرا پہلو ویکھیا جاندہ ہے اس دا شوہر کون ہے، اس دی اولاد کس عزت دی مالک ہے۔ تعارف زہرا دا پہلا لفظ آکھنا چاہتا، جڑا بندہ اپنے خیال وچ بیٹھے اس دی مرضی دی گل ہے، کون سمجھے کون ہے جناب سیدہ؟ بابا جس دا امام الانبیاء ہے، زندگی دراز ہو، زندگی دراز، نبیان دا امام جس دا بابا ہے، دنیاوی تعارف جناب سیدہ دا کروا رہے ہیں۔ بابا جس دا امام الانبیاء، ماں جس دی ملکۃ العرب، عرب دی ملکہ۔ اور یاد رکھے جناب آل محمد جتنے بھی نام ہیں یا لقبات ہیں، یہ اللہ نے عطا کیتے ہیں۔
کسی انسان نے نہ آل محمد نام دیتا ہے نہ لقبات دیتے ہیں، یہ اللہ نے عطا کیتے ہیں۔ جناب سیدہ دا لقب ہے میرے بھائی، جناب سیدہ دا تذکرہ جناب خدیجۃ الکبریٰ دا تذکرہ کر کے دو لفظ میں بھی آکھنا چاہتا، اجازت ہے نا جی؟ آکھ لوں ملکۃ العرب، عرب دی ملکہ، اس تو آسانی نال تے میں سمجھا نہیں سکتا۔ آج بندے چوک بازاراں گلیاں مسجداں ممبراں تے کھلو کے پیادن جی فلاں غنی فلاں غنی، میں ایک لفظ ہی دسنا چاہتا، جناب خدیجہ کون ہیں جس دے ٹکڑیاں تے پل کے عرب دے لوگ غنی بن جاویں، اس کو خدیجۃ الکبریٰ زندگی دراز شاید کس سے جمعہ ایڈا سونا تو سونے تو میں ایک لفظ اور بتا دے ہاں۔ شیب ابی طالب کچھ عورتیں اکٹھیاں ہو کے جناب خدیجۃ الکبریٰ دے سامنے آئی۔ جناب خدیجہ دے پاس ایک کے پیادن خدیجہ تو اس باپ دی بیٹی ہیں جس دا ترہ عمارت آسمان نل ٹکرین دا، مگر ازا حیران ہے آج محمد دے نکاح جا کے تو درختان دے خشک پتے کھاون تے مجبور۔ جناب خدیجہ دے چہرے تے جلال آیا، ان عورتان دے پاس ڈٹھا دے ویک کے پیادن تو ان گل کریں دے حیاء نہیں ہے، بے شک اس باپ دی بیٹیاں جس دا ترہ عمارت آسمان نہ ٹکریں دا، مگر یاد رکھے نکاح اس دے چاہیاں جن جتی ہر شب تو بھی بلند ہے۔ زندگی دراز ہوئے، زندگی دراز ہوئے، انشاءاللہ کے صدر محتال باہمیں بندے تھوڑے عمر سمجھن آلے عمر نا تو سفر بھول ہوئے اندر بندے۔ تو ماں جس دی ملکۃ العرب، شوہر جس دا امیر المومنین۔ میں پہلے گزارش کی تھی، ابتدائی مجلس سے گزارش کی تھی ہے، جو لفظ سنو اس نو سمجھو، اس دی گہرائی تک پہنچو۔ شوہر جس دا امیر المومنین، امیر المومنین دا معنی دسنا چاہتا، امیر المومنین دی عزت دسنا چاہتا۔ جو امیر المومنین ہے کیا؟ کسے بھی نبی واسطے، نبی ہومن تو پہلے لازم ہے جو مومن ہوئے۔ آج بندے تلاش پہ کر دیں جی علی افضل یا نبی افضل، تو دسنا چاہتا نبی بھاویں مومن بھاویں آدم ہوئے نا سردار علی ہے۔ زندگی دراز ہوئے، بیٹے جس دے جوانان جنت دے سردار، جناب سیدہ دا تعارف سے ہے، بابا جس دا امام الانبیاء، ماں جس دی ملکۃ العرب، شوہر جس دا امیر المومنین۔ ہن ویکھنا چاہتا کیڑے حاضر ہو کیڑے غیر حاضر ہو، بیٹے جس دے جوانان جنت دے سردار۔ تُسی سمجھے نہیں؟ اہل سنت مولوی سمجھ گیا، انہیں ایک شعر ٹی وی دے پڑھے، انہیں فرمایا اگر علی کے بیٹے اجازت نہ دیں گے تو کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ زندگی دراز انشاءاللہ کسی سے محتاج۔ تو ہر کوئی اس بھاجے سے لگا ہے جو میں جنت ونجنا، کوئی اچھا کام، کوئی موت خرید کر رہے تو بھی جنت واسطے۔ یہ جڑے خودکش دھماکے ہوندے یہ کس واسطے؟ جنت واسطے۔ مگر بیٹے جس دے جوانان جنت دے سردار ہیں، مقام سیدہ کوئی سمجھ نہیں سکتا جڑا نبی رحمت للعالمین ہے، پوری کائنات واسطے رحمت ہے، اس واسطے رحمت بطول ہے۔ مقام تعارف جناب سیدہ سمجھو، جڑا علی کل ایمان ہے اس دا آدھ ایمان بطول ہے۔ جڑے جوانان جنت دے سردار ہیں انہاں دی جنت بطول دے پیران تلے۔ کون سمجھ سکتا ہے جناب سیدہ دا کیڑا مقام ہے؟ ایک فقیر ایک ولی درویش ہے کہ جدو بھی گل ملی کسی ولی درویش کو ملی، ایک ولی درویش ہے کہ کسی بندے سوال کیتا جی تواڈی معرفت دے مطابق جناب سیدہ دا کیڑا مقام ہے؟ عزت تے احترام ہے جناب سیدہ جھٹے، پھر ادب دا سر جھکایا، کروڑا سلام انہاں دے جواب دے، انہاں ادب دا سر جھکا کے فرمایا کبھی خدا ہوئے تو بتائیں گے سیدہ کیا ہے۔ زندگی دراز ہو اشارہ کس سے موقع، کبھی خدا ہوئے تو بتائیں گے سیدہ کیا۔
عزت جناب سیدہ دا پہلا لفظ میں قرآن چو آکھنا چاہتا. اللہ قرآن فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّا لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم. اللہ قرآن پیادہ ہے مجھے اس چوکھٹ کی قسم. حاضر روے ہے میں عزت سیدہ قرآن جو پڑھنا چاہتا. اللہ قرآن پیادہ ہے مجھے اس چوکھٹ کی قسم جہاں ستارے اترتے ہیں. ان جڑے بندے نے یہ نہیں پتا ستارہ کہندے دروازے تے اتریا اس میرے نال کیڑا بولنا ہے یا سارے بندیاں دا خیال تصویر آلے پاس. مجھے اس چوکھٹ کی قسم جہاں ستارے اترتے ہیں. گل اتنے مکی نہیں. اللہ قرآن پیادہ ہے اگر تم جاہل نہیں تو یہ بہت بڑی عظیم قسم ہے. جس دی چوکھٹ دی قسم نو اللہ قرآن عظیم آکھے اس بی بی دی عزت کون بیان کر سکتا. تو دو چار گلہ مزید کرنا چاہتا. دو ہی باتاں. ایران دے علماء میں ایک کتاب لکھی جس دا نام ہے نہج الفارس. طبیعت ہے نا دو چار گلہ کرنا. نہج الفارس ایران دے علماء میں ایک کتاب لکھی اور ایک کتاب مکمل جناب سلیمان محمدی جناب سلیمان فارسی دی زندگی تے لکھی گئی ہے. نہج الفارس چونکہ فارس دے ہن جناب سلیمان تو اس دا نام ہی رکھیا نہج الفارس. اس دا معنی بنتا ہے ایرانیوں کا غرور. سلیمان محمدی ایرانیوں کا غرور. انہوں نے اس کتاب وچ لکھیا ہے جو سلیمان محمدی دروازے بطول تے سجدہ کر دیا. ہر بندے سمجھ نہیں ہے. میں بار بار گزارش کر رہا ہر بات کو سمجھنے کی کوشش کرو نال سفر کرو پھر لطف آسی. سلیمان محمدی دروازے بطول تے سجدہ کر دیا. آج بندے ساڑھے تے الزام لین دین علم نو چمڑا بدت شبیہ ذوالجناح دی تعظیم کرنا بدت مگر سلیمان محمدی تے دروازے بطول تے سجدہ کر دیا. اور سلیمان محمدی عام اصحابی نہیں او اصحابی ہیں جنہ دے بارے پیغمبر اسلام فرمایا سلیمان تو ساڑھی اہل بیت جو ہے وہ سلیمان محمدی دروازے بطول. ایران دے علماء نہج الفارس وچ لکھے ہے جو جدو مسجد چو اذان دی آواز بلند ہوندی عقیدے والا بندہ بولے دوسرا نہ بھی بولے تو کوئی فرق نہیں. جدو مسجد چو کتاب دا حوالہ میں پہلے دے چکیا جدو مسجد چو اذان دی آواز بلند ہوندی لوگ ٹر دین مسجد آلے پاسے سلیمان محمدی ٹر دین دروازے بطول آلے پاسے. زندگی دراز ہو. سلیمان محمدی دروازے بطول آلے پاسے. ایران دے علماء لکھ دن پہلے دروازے بطول تے سجدہ کر دین پھر جا کے نماز پڑھ دین. پہلے سجدہ پھر جا کے نماز پڑھ دین. ایک دن ایک بندہ کا وجہ دے ویک کے پہلے سلیمان تیرے عجیب کام میں مسجد چو اذان دی آواز بلند ہوندی ہے لوگ مسجد آلے پاسے ٹر دین تو دروازے بطول تے بہن دیں پہلے دروازے بطول تے سجدہ کر دیں پھر آ کے نماز پڑھ دیں. جناب سلیمان اس کے پاس ڈٹھا دیکھ کے پہلے بے شک دروازے بطول تے پہلے سجدہ کر پھر آ کے نماز پڑھنا. اس دی وجہ صرف اتنی ہے زمانے نو نسنا چاہتا بطول راضی ہوئے تو اللہ راضی ہوئے. زندگی دراز ہو انشاءاللہ کسی دے محتاج نہ ہو. مالک زندگی دراز فرمایا زمانے نو نسنا چاہتا پہلے بطول راضی ہو سی تو پھر اللہ راضی ہو سی. اسے کتاب جو آخری بات کرنا چاہتا ہوں بعد مصاحب کی سطر آکرنا چاہتا. نہج الفارس ایران دے علماء لکھے ہے جو ایک دن جناب سلیمان محمدی دروازے بطول تے سجدہ پہ کر دیں ایک بندے دا گزر ہویا. ایک بندہ گزرے اس جٹھا سلیمان محمدی دروازے بطول تے سجدہ کر رہے اس دے دل لے جائی بغض زہرا. پڑھ لکھے بات تشریف فرماؤ وہ بندہ ہر شاید چھپا سکتا ہے محبت بھی چھپا سکتا ہے پیار بھی چھپا سکتا ہے مگر بغض نہیں چھپتا. بغض سامنے آ ویندا ہے. اس دے دل لے چاہی بغض زہرا جلدی دے نال آیا سلیمان دا موڈا ہلایا موڈا ہلا کے پیا دے سلیمان تیرے عجیب کام میں دروازے بطول تے سجدہ پہ کر دے. جناب سلیمان بھامے ضعیفاً جوانی دے جوش چٹھے اس دے پاس ویک کے پہ دن گل کریں دے حیا نہیں آئی دروازہ ہو سی تا تیرے واسطے میرے واسطے تا سدرۃ المنتہا ہے. یہ زندگی دراز ہو انشاءاللہ کس دے محتاج نہ ہو. دروازہ ہو سی تا تیرے واسطے میرے واسطے سدرۃ المنتہا. اس آکھیا سلیمان تو جان دے سدرۃ المنتہا کیڑا مقام ہے. فرمائے تو دس تیرے نزدیک سدرۃ المنتہا کیڑا مقام. اس نے فوراً قرآن دی آیت پڑھی
قرآن دی آیت پڑھ کے پہ اللہ قرآن ہے جس مقام نو سدرۃ المنتہا ہے، او مقام ہے جتھے جبریل رک گیا محمد معراج تے ٹر گئے، جتھے جبریل رک گیا محمد معراج تے ٹر گئے۔ جناب سلیمان اس نے پاس ڈٹھا تے دیکھ کے پہ فرمیندے تیری اور میری سدرۃ المنتہا ہے، فرق صرف اتنا ہے جتھے جبریل رک جاوے وہ تیری سدرۃ المنتہا، جتھے محمد جیسا نبی رک جاوے زندگی دراز ہو انشاءاللہ کس دے موت۔ فرمایا جتے محمد جیسا نبی رک جاوے وہ میری سدرۃ المنتہا۔ جس بی بی دی اتنی عزت آئی نا اس دی اولاد نو بڑے ماریا، دیگر ہو گئی ہے۔ اسے دیگر دی مناسبت نال میں حکوین کرنا چاہتا اور عزادارو علی دی دھیاں نو ایک بات جڑی میں روایت پڑھوا ہے، یہ اہل سنت دے علماء بھی لکھی ہے، کتاب دا نام ہے تاریخ خلفاء، اس وچ بھی یہ بات موجود ہے۔ صرف ایک بار نہیں لٹیا ان علی دیاں دھیاں، کئی بار لٹیا، کئی بار لٹیا۔ پانی روندا تا ہر کسے ڈٹھا ہے، سجاد انجے تا نہیں رات روندا، سجاد نو رات رواگن تے پھوپیاں دے بھرکے، سجاد نو رات رواگن تے بازار شام، سجاد نو رات رواگن تے پھوپیاں دیاں پیشیاں، سجاد نو رات رواگن تے پھوپیاں دے بھرکے۔ آؤ بسم اللہ کرا بابے نے تشریف لے آئے، ذکر دے وارث سیدن اجازت ہے بابے ہک دا حکوین کرنا چاہتا۔ 3 سال حکومت ہے، جڑا بندہ میرے لئے پاس ویک سی اس نے میری بات سمجھ چاہ سی۔ 3 سال یزید کمینے دی حکومت ہے، 3 سال اس کمینے 3 سال آئے، اس کمینے دی حکومت دا پہلا سال ہے جڑا حسین تو وطن چھڑایا سی، اس کمینے دی حکومت دا پہلا سال ہے جدو کربلا دے میدان 72 مارے سی، تیری ہائے نے نکلی دیگر دا وقت میں لفظ ودا کیا کھا، اس کمینے دی حکومت دا پہلا سال ہے جدو علی دی اندھیاں دی چادر بھلا ہونے علی دی اندھیاں تو اڈے طرح۔ دوسرا سال اس کمینے دی حکومت دا، اس کمینے علی دی اندھیاں دی قیدہ رہا کی تیاں اور خانہ کعبہ دے غلاف نبھا لائی، خانہ کعبہ دے غلاف نبھا لائی۔ تیسرا سال اس کمینے دی حکومت دا، اس اپنے وزراء عمران سڑے تے ساڑھ کے پوچھیا دسو تا صحیح مدینے سجاد کی میں پیا وسد ہے؟ انہاں کہ ایک مدینے جو قاصد آئے اسی تیرے دربار جلائے آندے ہیں تو آپ پوچھ لے۔ اس کمینے تخت نال کرسی منگوائیے، کرسی تے بلائے اس قاصد نو تو اس دے پاس ویک کے پیادے پوچھ سنگدہ سجاد کی میں پیا وسد ہے؟ بھامے قاصد آئی نا تو یہ بڑا ظالم ہے، اس دے سامنے اٹھی کھڑے تے ویک کے پیادے ظالمہ تن حیاء نہیں آئی، تو کوئی وسن جو گا چھوڑیا ہاں عدم ان تفصیلاً ڈاستا صحیح سجاد دی زندگی دے معمول کیسے سجاد کی میں دن پیا گزرین دے اور رو کے پیادے کی دساں صبح دی اذان مل دیئے نانے دی قبر تے آکے نماز پڑھ دے، نماز دے بعد قرآن سین دے، نانے دی قبر نالا باندے، ضعیف بھیراواں دی موت دا مکہ ہویا، پڑھ دا قرآن روندہ رت کہیں کہ میرے نانے دی قبر تے مت امار کیا دا نہیں بھولدہ پھوپیاں دا بازار ہے، نہیں بھولدہ ماں دا شرابی دے نال بولنا، علی دی اندھیاں تھوڑے ترازی ہوں گے۔ ایک گل سن کے نا روک قاصد روک کے پیادے کہ دساوت قرآن بند کر دے، مناسب مقام تے رکھ دے، پیو دی صف بچھین دے، دوروں دوروں لوگ پرچاون واسطے آن دے، جڑا کوئی نہیں نہ آندہ اندہ 7 یا 8 سال دا پترے جڑا ویندے ہوئے لوگاں دے دامنے ہاتھ پا کے دے کوئی ہے جڑا میرے باپے نو آ بچا میرے باپے نو کربلا دے نقصان کھا گئے۔ اس کمینے نے دربارے جی کمینہ بیٹھا جس دا نام ہے مسلم بن عقبہ، خدا دی اس تے لعنت ہوئے، اس نو بلایا، اس نو سامنے بلا کے پیادے جتنی فوج آکھے دے ماں، جتنے گھوڑے آکھے دے ماں، جتنے نیزے آکھے دے ماں، جتنی تلوارہ آکھے دے ماں، جدو اس بار بار آکھے نا جو منگے میں دے ماں، اس دے پاس ویک کے پیادے ظالمہ دست صحیح کرنا کیا ہے، اے بے غیرت دیکھ کے پیادے مدینے لگا وائن تے سجاد تے گھر تے شب خون مار
جڑے بندے دی ہائے نے نکلی یا تو سجاد دی غربت نو نہیں جاندا یا شب خون دا معنی نہیں جاندا. ایک لفظ ہی دسنا چاہتا ہے شب خون دا معنی کیڑا ہے. شب خون دا معنی بندا ہے جو کوئی بھی مسافر یا کوئی غریب ستیا لٹی جاوے. اس آکے ہون سجاد نو جاگ دیا نہیں لٹنا، رات دے پردیاں لٹنا ہے. 13,000 دا لشکر لے کے 2 یا 4 منٹ دے تمہید حکمین کرنا چاہتا. 13,000 دا لشکر نار لے کے ٹر پے. جدو مدینے دے باہر آئے نا 8 میل دور اس ڈیرے لائن اس آکھے خیمے لاؤ حیوان چھان دے بدو ٹھنڈے پانی پیو شراب پیو دے لائے ویسی ایسا سجاد دے گھر تے لوٹی پاس ہے. اس دی فوج چک سپاہی آئی بھلا ہوئے اس دا نام عبداللہ آئی. عبداللہ دے میں مٹی تے سار رکھے نا تے میرے ذہن ایک سجاد دا او نقشہ آئے جدو رات رو کے پھوپیاں واسطے چادر منگدا. آدھے میں سوچے وہ تو مرن تو پہلے مر ویسی اس نو شام غریبان دی لوٹ نہیں بھولی. تڑپ کے پیادہ ہے ساری زندگی سیدان دی مخالفت کی ہے. اگر جنت گرنا چاہتا ہے تو دے لہن تو پہلے بطول دے پتران تو جنت گھن. یہ سپاہی تڑپ کے اٹھے تے بھج پیے صحرائی بھجدہ آئے امامے دے پیچ کھلے ہوئے. آدھے جدو میں 4 میل تے آیا نا تے میں ڈٹھا ہے ایک ضعیف ہے جن دی کمر جھکی ہوئی ہے جن دی داڑھی سفید توڑی تلے آسائے تے کہیں میلے وین کر کے آدھا نہیں بھولدا تیرا بھجدے گھوڑے تو آدھا میں وین سنے نا تے میں سمجھ گیا جو اے ضعیف سیدان دے منن آدھا. آدھے میں ٹردو یا قریب آیا میں سلام بلائے میرے سلام دا جواب نس دیتا. میرے بدن تے ڈٹھا فوجی لباس کنڈ کر کے ٹر پے تے رو کے پہ دے تو پہلے دس تو ہیں کون. آدھے میں آکھے میں یزید دا سپاہیاں یزید دے سپاہی دا نام آمنا کنڈ کر کے ٹرے توین کر کے آدھے حیا نہیں آندی اجیں سلام بلین دے ہو لٹیں دے علی دی ادھیاں دے پھرکے بھلا ہونے علی دی. اگر ضعیف ٹرے آئے میرے ذہن ہور ڈر ود گیا. میں کہ اگر ضعیف ٹر گیا تو سجاد نو اطلاق پاؤں دے سی. اس تو وڈا کیڑا غربت دا لفظ آکھا جڑے قدردان بندے تشریف فرماؤ تھوڑی ہائے نکل سی. آدھے ٹر دے ضعیف دی میں کنڈ ٹھیے میں کنڈ آلے پاس دیکھ کے حقل مار کے پوچھے منڈس مدینے آلے سجاد نو جان دے. آدھے سجاد دا نام آمنا ضعیف مٹی تے جھڑ پہ تڑپ کے اٹھے تے ہاتھ جوڑ کے آدھے اس دا کیوں پوچھ دے ہو کوئی وسطہ بھی ہے بھلا ہونے علی دی ادھیاں توڑے ترات. آدھے میں بات پیا میں ضعیف نو آگے چھائے میں کہ ضعیف منت لا تقرار دا وقت نہیں. مدینے دے باروں فوج آ گئی ہے 13,000 دا لشکر آ گئی ہے جس سجاد نو لٹ رہے جس بندے دے ذہن چ دیگر ہوئے وہ بندہ سارچ آوے. اس تو وڈا جناب سجاد دی غربت دا لفظ میری ذاکری چاہی کوئی نہیں جو میں آنکھاں دے توڑی ہائے نکلے. میں ممبر دی قسم اس دے پاس ویک کے پیادے منت لا فوج آ گئی ہے لٹن آلے آگے اس نو شام غریبان دی لٹ کھا گئی ہے. منت لا مدینے لگاون تو سجاد نو جا کے پیغام دے اس نو رو کے آگ منت لا فوج لٹن پہ آن دیئے برددار نار علاقے کسے جنگل دو ٹور جتنا رشتہ ہوئے ہائے تو اتنی نکل دی ازدار. یہ ضعیف گل سنیے بھاج پہ بھامے ضعیف آئی بھجدہ آئے اتھے آئے جتے سجاد رت پہ رون دیا. ان جا کے ہاتھ جوڑے مولا منت لا توڑے آج ترات رو فرمایا وہ مدینہ جتے میری دادی نو لوگا رومن نہیں دیتا تو منہ کیوں کریں دے رات کی میں روکا میں پھپیاں بازار ٹر دیاں ڈٹھیاں ہیں رو کے پیادے منت لاؤ نین عبداللہ دس گئی ہے 13,000 دا لشکر مدینہ دے باروں آ گئی ہے جنہ توڑیاں پھپیاں نو لٹ رہے اگے پتران دی بھیراوان دی موت سجاد نو کھا گئی ہے. رات ود گئی ہے دوے ہاتھ مٹی تے رکھے میرا امام اٹھے کربلا دے پاس مو کر کے پیادہ چاچا عباس ود بھیڑی لٹی دیا پہی ہے بھلا ہونے علی دیاں دیاں توڑے ترازیوں. ایک منٹ دی تمہید بچ گئی ایک دا ایک وین کرنا چاہندہ. نمبر دی قسم جناب سجاد اٹھے 40 حویلی دا ایک دروازہ ان چو گردوں حویلی ہے ان دروازے تے آگ کھڑوتے ہیں سجا ہاتھ میرے امام ان حویلی دے دروازے دے کنڈے چھپائے حویلی چ نگاہ کیتی ہے. کوئی پرددار جوان پتر نو روندی بیٹھی کوئی پتر دے سیریا نو روندی بیٹھی کوئی بھرکے نو روندی بیٹھی
ممبر دی قسم ہے جڑا بندہ ہائے کر سکتا ہے میں لفظ آکھنا چاہتا ہوں کوئی ماں دو قبر بڑھا کے رو دی پئی بھلا علی دی ادھیت تھوڑے ترازی ہو میرے امام ذہن خیال کیتے اگر ایک ایک دو منجا تو میں اتنا دیر ہو جاوے تو لٹھڑا لے آ جاویں اتائیں کھاڑ کے کوئی ایو جی حقل دیواں ہر پرددار رومن بھر جاوے میرے امام ان کنڈے چاہت پائے سجی کھبی با میرے امام اس سارت رکھیے حویلی چ نگاہ کر کے وین کر کے پیدن ہو میرے شام غریباں دے لٹھے ہوئے پرددار سجاد وین کرنا ہر پرددار رومن بھول گئی ان آئیاں جی میں جھک دے پاس پانی آتے کسے آکے کڑیاں دے گاس چومے کسے آکے زخمی گردن چومے میں نے ممبر دے عزت دی قسمیں سجاد ان رت روندہ ڈٹھا پھوپیاں بھی گل لگ گئیاں ماما بھی گل لگ گئیاں سجاد رات کیوں ود گئی ہے وقت کوئی شام آ گئی رو کے فرمایا شام نہیں لٹڑا لے آ گیا ان چوگردوں پرددار کھلوتیاں دیگر دا ویلہ ہے دے لاندہ پہ ہے مدینے دے باروں لٹڑا لی فوج موجود ہے ان پردداراں چادے اکلا سجاد کھلوتا ہے تے رات ودی ہوئی ہے ایک ایک پرددار دا چھیرہ ویک کے جناب سجاد سار جھکا کے فرمایا تو سجان دیا ہوں میں بیمار ہوں تو سجان دیا ہوں میرے باقر دا سان چھوٹا ہے تو سجان دیا ہوں جنہ میرے بدلے لوڑیاں کربلا سب گئے پردداراں پوچھے سجاد آکھنا کے چاندہ ہے رو کے پیادل ملنت لاؤ میں غریباں شام غریباں دی لوٹ دے بچے بھر کے ساتھ کرو دے لہ گئی ہے جتنے سید بیٹھے ہو معافی مانگ کے لفظ آکھنا چاندہ میرے امام فرمایا دے لہ گئی ہے رات دے پردے چھاگن بھر کے سارتے کر کے دروازے تے آمنیوں میں امام ہو کے اجازت پہ دینا جدے کہندہ منہ آوے تسیاں لگی آمنیوں میں سجاد راضی بھلا ہونے علی دی ادھیاں تلے تراز جڑا آئے نہیں کر سکتا ہوں دے وقت دی گل لے علی دی ادھیاں توڑے تراز علماء لکھ دن ہر پردادار انج ٹوریے جی میں شام غریباں چادرہ لٹا کے ٹوریے ہر پردادار ٹور گئی ایک بی بی ٹر دی ہوئی قریب آئی سجاد دے زخمی ہاتھ چم کے رو رو کے پیدی بے سجاد جڑیاں ٹر گئیاں نا وہ اکلیاں آئیں سجاد میں اکلی نہیں میرے نال دو دھیاں ایک پوتر ہے منڈاس میں کن منڈا ہے میرے امام فرمائی یہ گل ذہن چ رکھے ہیں تائی میں اپنی مجلس مکھا دے سا میرے امام فرمائے کوفہ دے باروں 3 میل دور ایک جنگل ہے تو سا اس جنگل دے ٹور جاؤ بی بی چند قدم چاہے انہا قدمان تے واپس ولی سجاد دے سامنے ہاتھ جوڑے تے رو کے پیا دی ہیں بیمار نیت اجڑ در آسے یا کوئی وسن دی امید ہی لگ دی میرے امام فرمایا جڑا سڑائے جو مختار دی شائی آگئی وقت سا بطن تے والا ہے تریٹھ چلی دی ادھیاں گھروں ٹرین ستیٹھ جو مختار دی شائی آئی ہے نہیں جاندہ کتنے سید ہو کتنے امتی ہو کتنے شیعہ ہو کتنے سنی ہو غیرت ہر بندہ رکھتا ہے جس بندے دے دل چلی دی ادھیاں دی غیرت ہو 4 سال بن دن اپنی غیرت تو پوچھ کے دس یہ 4 سال علی دی ادھیاں کیڑے جنگلہ گزارے ہو سکتے کہے میں کس سے جنگل تو ٹور وین دیاں کہے میں کس سے جنگل ستیٹھ ایک مختار دی وہ اے لوٹے جیسے سین رکیہ علی دی ادھیاں نالو نکھڑی تے لاہور چاہیے اسے لوٹے جو نکھڑی ہے میری سین تے لاہور چاہ کے سما گئی ستیٹھ جناب مختار دی شائی آئیے ابراہیم بن مالک اشتر فوج دا جرنیل ابراہیم دے پاس ڈٹھان ابراہیم منت لاؤ جے تے حسین دے قاتل نہ پکڑی من نہ میں تخت باساں نہ میں تاج سویساں پہلے 5 قاتل پکڑی کے آئے میں نہ سیساں تو سلانت کرے سو عبادت جزا فوسی پہلے شمر آئے ود حسین آئے ود حکم آئے ود زجر آئے ود حسم آئے ان میں سیساں جو نہ ظلم کیڑے کیتے ہیں تو اڈی بے باس آئے نکلوے سی ممبر دی قسمیں شمروں بے غیرت جس دی دے دیاں تصافیوں ماری آئے جڑے جوان اولاد پیوں بیٹھے ہو ممبر دی قسمیں حسینوں بے غیرت جس دی اکبر نو برچی ماری آئے جڑے بعد حسین کے بیان دے جان پاؤں وین کر گیا دا اکبر بنائی موک گئی ہے علی دی اندھیاں
دیاں توڑے تراضیوں میں ہنجنا بھی آوے دعائے دی کوشش کرے حکموں بے غیرت لے غازی نواؤ قضیم دلایا صدا تم معافی مانگ کے لفظ آکنا چاہتا آؤ کھدو ہے کرنا چاہتا جلے جلے چلی دیاں دیاں دی کہنا تو ہے قرآن لیا میں ساتھ رکھ دینا سجروں بے غیرت ہے جس تحمید دی کرنے سے نال علی دی چادر جی آئی نیزے تے بلند کر گیا دا غازی بیڑی میں بھر کے بچا علی دیاں دیاں توڑے تراضیوں میں جس میں معاصر میں سادات معافی منگی ہے جڑے دیاں دے پیوں بیٹھے ہو میرا عالم عباس کی قسم میں 4 کمینے دربار جائے مختار تخت بیٹھا رہی ہے پنجوہ کوئی ہو جیا کمینہ مختار تو تخت چھوڑ گیا ہے پوڑیاں لانگا ہے موت پتیاں تک تماچا مارا تماچا مار گیا لے دسا تو بے غیرت ہے نے حسین دی داج رکھیا جیڑی آدھی ایک سجاد نا صبر رہ گئے علی دیاں دیاں توڑے تراضیوں میں رو کے پیادے تو بے غیرت ہے نے حسین دی داج رکھیا جیڑی آدھی ایک سجاد نا صبر بچ گئے علی دیاں دیاں توڑے تراضیوں میں آخری وین کر کے ممبر پہ چھڑے نا ممبر دی قسم ہے جڑے سید بیٹھے ہو آخری روایت توڑی خاطر پڑھنا چاہتا مختار انہوں نے سار قدم کرا دے چھوٹیاں چھوٹیاں کچھڑیاں بنا کے گھوڑے دی گردن نال ودیاں ابراہیم دے پاس لے کے بیادر ملت لائے سار مدینے لے ون ابراہیم دے تیرے لے نوکری کرے نا اپنی نوکری کو جدا کیوں کرے وین کر گیا دے میری نوکری چھوڑ انہاں دی گھر جنہوں دھر ہے کوئی نہیں گیا جڑا بندہ مجلس جہاں ہے گل تو اسے بندے نالے جڑا اپنے خیال چ جو دی مرضی دی گل میں سیدہ دی غربت دے دعائیں کرنا چاہتا ابراہیم دے دلاں دا پیا مختار میرے گھوڑے تے سوار کرائے میں گھوڑے دی آواز چاہیا اگر سفر شروع کیتا ہے نیلاں دا ہے اگر رات پردے چاندے آیا اچانک میں کوفہ دے جنگل جایا رات پردے چھا گیا میں جنگل سے رستے تے جائے ایک چھوٹا جیا بچہ جنی جھولی ہے چھوٹی دی کچھڑی ہے آدھے گھوڑے سے ڈابا دی آواز سنیے بچہ بھاج بھی ہے کچھڑی سوارنی بھول گئی ہے آدھے بچہ بچیا ہے میں گھوڑے تو دراک دیتا ہے میں گھوڑے تو لتا آدھے میں بجنا شروع کیتا ہے کتنا بھاج سکتا او بچہ میں جوان آئے مجھے پیرا چنا لائن کوئی نہ ہے میرا فوجی لباس آؤ دسا میں پانی پیتے ہویا ہے آدھے 17ویں قدم تے بچہ کی ہے مون دے بھار مٹی تے جان پی ہے آدھے قریب آیا بچہ اٹھی دا ہے میرے کو ہاتھ جوڑے بین کر گیا دا مارے نہیں ساڑھے چھڑا میں نالا کوئی نہیں علی دیاں دیاں توڑے تراضیوں میں موسیٰ نے تو کس محتاج نہ بڑھائے آدھے میں قریب آیا میں پوچھے بچہ دسا تو کون ہے اس رات جنگل کے پیا کرے بین کر گیا دے چاچا آجے دسے لے ہوا مرے گا آدھے میں زمان دینا بچہ میں کہنی زمان لے گا ابراہیم رو گیا دے مدینے آلا محمد زامے دے دا آدھے میں دے دا پیا ہے بچہ مٹی تے جان پیا ہے بین کر گیا دے چاچا کہ رسائی جڑے محمد یا قسمہ چاہنے گا ہوا تا مرے دے علی دیاں دیاں تو